رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله عز وجل في موضع آخر: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنیں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کافی دیر سے علماء کرام کے بیانات سن رہے ہیں۔ اہم عنوانات پہ باتیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رات بھی کافی ہو گئی ہے، لہذا مختصر انداز میں اپنی بات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالی حق بات، حق نیت سے، حق طریقے سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو صاحب ایمان بنایا، نعمت ایمان سے مشرف فرمایا، اور ایسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی کہ ہمارے اور آپ کے لیے، پوری کائنات کے لیے اس سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی تھی۔ ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور یہ نعمت ایمان اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا کہ بغیر مانگے عطا فرمایا۔ ہم نے مانگا بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے کی اتنی بڑی نعمت مجھے، ہمیں، آپ کو، سب کو بغیر مانگے عطا فرمایا۔ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس نعمت ایمان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس نعمت کو نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ کیسی عظیم الشان نعمت ہے۔ اس لیے اس کی قدر نہیں ہے کہ بغیر مانگے مل گئی ہے، بغیر مشقت، بغیر محنت مل گئی ہے، گھر بیٹھے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ اس کے پیچھے اگر محنت ہوتی، جانفشانی ہوتی، مجاہدہ ہوتا، تو پھر اس کی قیمت سمجھ میں آتی۔ یہ ایسی عظیم الشان نعمت ہے، اس کی قدر و منزلت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ امام الانبیاء، محبوب کبریا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ پاور نہیں دیا کہ آپ جس کو چاہیں ایمان دے دیں۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے نبی، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہم جس کو چاہیں گے ہدایت۔ اس سے اندازہ لگائیے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کریں گے، تبلیغ کریں گے، دعوت دیں گے، مگر ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں۔ نعمت ایمان یہ اللہ تعالیٰ کے خزانے سے، اللہ پاک کی عطا سے یہ نعمت ملتی ہے، اور ہم سب کو اللہ کے فضل و کرم سے ملی ہے۔ بس افسوس اس بات کا ہے کہ جیسی قدر ہونی تھی وہ قدر ہمارے اندر نہیں، اور جب نعمت کی ناقدری ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا اصول و ضابطہ یہ ہے کہ وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ یہ کتنا خوف کا اور ڈر کا مقام ہے کہ اگر ہم نے نعمت ایمان کی قدر نہ کی، اس کے تقاضے کو پورا نہ کیا، اس کے مطالبے کو پورا نہ کیا، تو کہیں یہ نعمت ایمان چھین نہ جائے۔
ہم بیٹھے ہیں بڑی غفلت میں مطمئن ہو کر کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ابا دادا پردادا سب مسلمان ہیں، تو ہم بھی مسلمان مر جائیں گے، یہ گارنٹی اگر آپ کو ملی ہے ایمان پر مرنے کی تب تو آپ مطمئن ہو سکتے ہیں، لیکن بتائیں کوئی ہے جس کو یہ گارنٹی ملی ہو ایمان پر مرنے کی؟ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، ایمان کی عظمت کو سمجھنا پڑے گا، اس کے لیے رات میں اٹھ کر کے دعائیں کرنی پڑیں گی، اے اللہ ہمیں نعمت ایمان پر موت عطا فرما، اس کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا، اس کے تقاضے کو پورا کرنا پڑے گا، تب یہ نعمت بڑھتی ہے اور پھر موت تک رہتی ہے اور اس پر خاتمہ ہوتا ہے، ورنہ اچھے لوگوں کا ایمان چھین لیا گیا ہے، بے شمار واقعات ہیں۔ اور اس پر بھی زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ ہی رہے ہیں، روزہ رکھ ہی رہے ہیں، دین سے جڑے ہوئے ہیں، دیندار بھی مرتد ہوتے ہیں اور دین سے پھرے جاتے ہیں۔ ڈرنے کا مقام ہے، اس نعمت کی عظمت ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جو جتنا ڈرے گا اس نعمت کے چھننے کے بارے میں، اللہ تعالیٰ اس نعمت ایمان کو اس کے قلب میں اور راسخ کر دے گا، جما دے گا۔ اس کے بارے میں فکر کرنا ہے، سوچنا ہے کہ یہ مجھے ملی ہے کیا جو پوری کائنات سے افضل ہے، اس کی قیمت کوئی لگا ہی نہیں سکتا۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کے واقعات اور حالات، ان کے ڈرنے کا مقام، ان کے دعاؤں کا ذکر قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ پاک نے فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو ایمان ملا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو ایمان ملا، کافر ہو کر کے دنیا سے گئی، نبی کی بیوی ہے، نعمت ایمان سے مشرف نہ ہو سکے، یہ ایسی نعمت ہے کہ نبی کے خاندان میں بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ملے، طلب نہ ہو، تڑپ نہ ہو اور بے چینی نہ ہو اور اس کی قدر اور عظمت نہ ہو تو نبی کے گھرانے سے بھی یہ چیز چھین لی جاتی ہے۔ ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ اندازہ لگائیے، نوح علیہ السلام عظیم الشان پیغمبر، لوط علیہ السلام عظیم الشان پیغمبر، اور ان دونوں پیغمبروں کی بیویاں کفر میں مری ہیں۔ یہ ایسی عظیم نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام عظیم الشان پیغمبر، بنی اسرائیل کے جد اعلیٰ، جب وفات کا وقت قریب آیا ہے تو بچوں کو جمع کر کے بچوں سے عہد اور معاہدہ لے رہے ہیں کہ میرے بچوں بتاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ یہ غور کا مقام ہے کہ یعقوب علیہ السلام نبی، باپ نبی، دادا نبی، بیٹا نبی، یوسف علیہ السلام سب نبی، یہ نبیوں کا گھرانہ ہے، اور بچوں سے آخر وقت میں، موت کے وقت میں پوچھتے ہیں بتائیے ان نبیوں کے گھرانے کی تربیت بچوں کے اوپر کیسی رہی ہوگی، وہ کیسا مقدس و پاکیزہ گھرانہ ہوگا، کیسی تربیت کی ہوگی ایمان کے اوپر، اسلام کے اوپر، دین کے اوپر، شریعت کے اوپر، اور ان بچوں سے یہ پوچھ رہے ہیں بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ یعنی ڈر اس بات کا ہے کہیں دین سے پھر نہ جاؤ، ہمیں گارنٹی دو، یعنی ہمیں عہد کر کے بتاؤ، وعدہ کرو کہ تم دین پر رہو گے، ایک اللہ کی عبادت پر لگے رہو گے، ایک اللہ کے ماننے پر لگے رہو گے، شرک سے، بت پرستی سے بیزاری کا اعلان کرو۔ تو بچوں نے تعجب میں کہا کہ ابا آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، ہم ایک رب کی عبادت کریں گے جس کی عبادت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، اسحاق نے کی ہے، یعقوب نے کی ہے، ہمارے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی ہے۔ ہم انہی پیغمبروں نے آبا و اجداد نے جس رب کو مانا ہے، ایک خدا کی عبادت کی ہے، ہم بھی اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے اور اسی پر مریں گے انشاءاللہ۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، وصیت کیا کہ تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر کے، تمہیں دنیا کی کوئی نعمت ملے چاہے نہ ملے، گھر جائیداد، مکان و دکان اور بنگلے اور گاڑیاں میسر آوے چاہے نہ آوے، فقر و فاقہ سے زندگی کاٹنا ہو، کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ دنیا آنی اور جانی ہے، چند دن کے یہ حالات ہیں، مصائب ہیں، مشکلات ہیں، کچھ بھی قبول کرنا پڑے، کچھ بھی مصیبتیں اور مشکلات جھیلنا پڑے، سب ہیچ ہے نعمت ایمان کی حفاظت میں، اور صحابہ نے کر کے دکھلایا، سب کچھ قربان کر دیا نعمت ایمان کو بچانے کے۔ حضرت بلال حبشی کے ساتھ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا نہیں ہوا؟ تپتی ریتوں پر لٹایا گیا، سینے پر چٹان رکھے گئے کہ کفر کا کلمہ کہو اور ایمان سے پھرو، لیکن آپ
جبکہ شریعت نے اس وقت میں دل مطمئن ہو تو زبان سے کلمہ کفر کہنے کی اجازت دی ہے، بشرطے کہ دل میں ایمان، دل پر ایمان مطمئن ہو۔ ایسے حالات میں کلمہ کفر کہنے کی اجازت دی ہے شریعت، لیکن حضرت بلال حبشی کو یہ بھی گوارا نہ ہو، نہیں ہم کلمہ کفر زبان سے نہیں کہیں گے، مر جائیں گے، جو کچھ ہو ہم قبول کر لیں گے، یہ کتنا ظلم کریں گے، کتنا ستائیں گے، سب برداشت کر لیں گے۔ احد احد کا نعرہ لگاتے رہے، ایک اللہ کی پوجا کریں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، صحابہ کی سیرتیں آپ پڑھیں گے، دیکھیں گے صحابہ نے ایمان کی کیسی قدر کی اور اس کو کتنا اونچا اور کتنا اہم سمجھا، اس کے پیچھے مال لوٹا دیے، جان لوٹا دیے، آل اولاد لوٹا دیے۔ انبیاء کرام کا ایمان سے ڈرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستی سے بچائیے۔ یہ نبی ہے، اللہ کا عظیم الشان نبی، یہ ڈر رہا ہے۔ اس میں عبرت اور درس ہے کہ ہمیں بھی ڈر پیدا کبھی ہوا کہ نہیں ہوا اپنے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، یہ نعمت ایمان کبھی ہم سے نہ چھن جائے۔ ہم اس کے لیے کیا محنت کر رہے ہیں، ہم نے اپنے زندگی میں اس کے لیے کیا محنت کی، اپنے بچوں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے کیا محنت کی، کہ ہماری موت، ہمارے معاشرے کی موت، ہمارے بچوں کی موت ایمان پر ہو۔ اس کے لیے پوری زندگی محنتیں کریں تب بھی کم ہے۔ انبیاء کرام کے ان حالات سے، ان واقعات سے، صحابہ کرام کی ان قربانیوں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی ساری قیمتیں ہم لوٹاتے ہیں۔ ایک صحابی ہے، غالباً ان کا نام ذوالبجادین ان کا لقب پڑا ہے، جب وہ ایمان قبول کیے ہیں تو ان کے گھر والوں نے ان کے اپنے گھر سے نکال دیا اور بالکل ان کے جسم کے کپڑے بھی اتار لیے گئے کہ تم اگر ایمان سے نہیں پھرو گے تو یہ کپڑے بھی ہمارے ہیں دے کر کے جاؤ۔ گھر والوں نے یہ مطالبہ کیا، بچہ اپنی سطر کو چھپا کر کے اس کسی طرح سے مکہ مکرمہ سے نکل کر کے مدینہ منورہ کے اللہ کے رسول کے دربار میں حاضر ہوئے۔ بتائیے سب کچھ قربان کر کے گھر بار لٹا دیا، پریوار لٹا دیا، کپڑے جسم کو اتار دیے اور اللہ کے رسول کے دربار میں اس شان سے حاضر ہوئے ہیں۔ حضور نے دیکھ کر کے گلے سے لگا لیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے محبت میں تڑپتا ہوا مکے سے مدینہ چلا آیا۔ دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کے وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ انہوں نے نعمت ایمان کو سمجھا تھا، قدر کیا تھا، اللہ نے پڑھایا، دنیا میں چمکایا اور رہتی دنیا تک ان کو نمونہ اور اسوہ بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے سینے میں بھی نعمت ایمان کو مزید راسخ فرما دے اور اس کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے، اس پر محنت کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مقتضا اور تقاضے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فکر کی ضرورت ہے، حالات بہت ہی خطرناک آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان حالات کی طرف اشارہ کیا ہے، ڈرایا ہے۔ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ کہ حالات اتنے خراب ہوں گے، وقت ملا ہے، فائدہ اٹھا لو، اعمال میں سبقت کر لو، نیک اعمال کو جمع کر لو، ایمان کی قدر کر لو، ورنہ فتنوں کا دور شروع ہو رہا ہے۔ موتیوں کے ہار، موتیوں کی طرح جب ہار ٹوٹ جائے تو موتیاں جیسے ایک لگاتار موتی گرنے لگتے ہیں، ایسی فتنوں کی بارش ہوگی۔ حضور نے فرمایا ان اوقات کے آنے سے پہلے اپنے کو سنبھال لو، ورنہ حالات اتنے بگڑیں گے کہ آدمی صبح میں مومن ہوگا، شام میں کافر ہوگا، شام میں مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے۔ ایسے ماحول بگڑ چکے ہوں گے، معاشرہ اتنا تبدیل ہو چکا ہوگا، دشمنوں کی سازشیں اتنی پھیل چکی ہوں گی، اسلام کے سوداگر لٹیرے ایسے بازار مارکیٹ میں پھر رہے ہوں گے کہ ایمان بچانا مشکل ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس وقت میں ایمان پر جمنے والا ایسا ہے، دین پر جمنے والا ایسا ہے کہ جیسے کہ آپ کا شعلہ ہاتھ پر لے کر کے چلنے والا۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھ ہی لیتے ہیں، بس ایمان والے ہیں، ایمان پر مر جائیں گے۔ نہیں، فتنوں کا دور ہے، باخبر رہنا ہوگا فتنوں سے، ایمان کے لٹیروں سے، ایمان کے سوداگروں سے، دشمنان اسلام کے فتنوں اور حربوں سے۔ وہ کیا ہے؟ وہ حربیں
ایمان کو چھیننے والی چیزیں، ایمان کو ختم کرنے والی چیزیں کیا ہیں، ان کو جاننا پڑے گا۔ ہم اس سے غافل ہیں، ہمارا معاشرہ غافل ہے، ہمارے بچے غافل ہیں۔ ہمیں سمجھتے ہیں کہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو مسلمان ہو گیا، بس مسلمان رہیں گے۔ دین کے کسی بھی مسئلے کا، چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کا جو قرآن و سنت سے جو ثابت شدہ مسئلہ ہے، اس کے بارے میں شک و شبہ پیدا ہو گیا، جو مسئلہ قرآن سے ثابت، جو عقیدہ قرآن سے ثابت، متواتر حدیثوں سے ثابت، اس کے بارے میں ادنا شک بھی پیدا ہو گیا تو ایمان خطرے میں پڑ گیا، بندہ کافر ہو جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے۔ ان چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ باطل کی طرف سے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں اسلام کو برباد کرنے، ایمان کو چھیننے اور برباد کرنے کے۔ ہمیں اور آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے، ہم جانتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ ہمارے نوجوانوں کے، بچوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے اسکولی تعلیم کے ذریعے، نصابوں کو چینج کر کے، سلیبس کو چینج کر کے، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اس طرح کے مضامین پڑھائے جا رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کے ذہنوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کیا جا رہا ہے کہ ہمارا ہی بچہ مسلمان، اس کے ذہن کو ایسا بنا دیا جا رہا ہے، ایسا ڈھال دیا جا رہا ہے کہ وہ خود اسلام پر اعتراض کر رہا ہے۔ کالج میں پڑھتا ہے، یونیورسٹیوں میں پڑھتا ہے، چونکہ دینی تعلیم سے دور ہے، علماء کی صحبت سے دور ہے، تو اسلام پر جو اعتراضات غیروں نے کیے ہیں، انہیں اعتراضات کو یہ بھی کرتا ہے۔ نام ہے اس کا محمد مشتاق، نام ہے محمد عرفان، نام ہے محمد فرقان، نام ہے عبداللہ اور عبد الرحمن، لیکن اس کو اعتراض ہے اسلام کے قوانین پر۔ مرد کے 4 شادیوں پر اعتراض ہے، مرد کو طلاق کا حق کیوں ملا، یہ اعتراض ہے۔ یہ اعتراض کس کو ہے؟ کسی غیر مسلم کو؟ وہ تو ہے ہی۔ یہ وہ اعتراض وہاں سے چلا، یہ شبہ وہاں سے چلا اور ہمارے نوجوان بچوں کے دلوں میں پیدا ہو گیا۔ کالجوں کی، یونیورسٹیوں کی تعلیم سے اس ماحول میں ہو رہے، وہ ذہن سازی کی گئی، اب باطل اپنے پورے حربے استعمال کر رہا ہے اس کے لیے کہ شکوک و شبہات میں مبتلا کر کے، شریعت سے دور کر کے ان کے ایمان کا سودا کر لیا جائے۔ میرے محترم بزرگ اور دوست، ہمیں اور آپ کو ایمان کی قدر شاید پتہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی عظمت بیٹھا دے دلوں میں۔ دشمنوں نے اس کی عظمت کو سمجھا ہے کہ ہم اس کے سینے سے اس کے ایمان کو نکال کر کے رہیں گے۔ ڈائریکٹ وہ نہیں کہیں گے کہ تم مرتد ہو جاؤ، ایمان سے پھر جاؤ، مورتیوں کی پوجا کرو، بتوں کی پوجا کرو، ایسا نہیں کہیں گے۔ وہ ایسا کہیں گے تو ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، آپ بھی نہیں کریں گے، کوئی نہیں کرے گا، ادنا سے ادنا مسلمان نہیں کر سکتا۔ وہ جانتے ہیں کہ ایسے ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ اس طرح کے حربے اور اس طرح کے ہتھ کنڈے جاری کر رہے ہیں، مادر پیدر آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں۔ تم آزاد ہو، آزادی بہت بڑا حق ہے، تم پر کسی کی کیوں حکومت ہوگی؟ وہ اس طرح سے قرآن و سنت سے، وحی الہی سے، اللہ اور اللہ کے رسول کے جو احکام کے زیر سایہ ہم زندگی گزارنے کا جو ہم نے عہد کیا ہے، اس سے ہٹانا چاہتے ہیں کہ تم کسی کے پابند کیوں ہو؟ ان پابندیوں سے، ان جکڑ بندیوں سے اپنے کو ہٹاؤ اور اپنے کو آزاد محسوس کرو۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے اور یہ نظریہ دھیرے دھیرے ہمارے معاشرے میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ ہم محسوس کریں اس کو، نہ محسوس کریں، اور ابھی نہ کریں تو آنے والے چند سالوں میں احساس ہو جائے گا۔ ہمارے نسلوں کو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ ہم اپنے دین و اسلام سے دھیرے دھیرے آزاد ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں۔ کلمے کا انکار نہیں کریں گے، نماز کا انکار نہیں کریں گے، نعوذ باللہ، ایسا کیسے کر دیں گے؟ ہاں، ان کی تہذیب کو تھوڑا تھوڑا قبول کریں گے، ان کی رہائش و زیبائش کو قبول کریں گے، پہناوے اوڑھاوے کو تو قبول کر ہی لیا ہے، اٹھنے بیٹھنے کو تو قبول کر ہی لیا ہے، یہاں پر تو سودا ہو ہی چکا ہے۔ بتائیے، یہ سودا ڈائریکٹ نہیں ہوگا، یہ سودا کرنے کا ہی دھیرے دھیرے اس کے ترتیب وار یہ سلسلہ ہے کہ پہلے تہذیب تمہاری بدلیں گے، پھر تمہاری فکر بدلیں گے، پھر تمہاری سوچ بدلیں گے، تمہارا ذہن بدلیں گے، پھر ایمان کو، نعمت کو، ایمان کو چھین لیں گے۔ تو تہذیبی طور پر، معاشرتی طور پر، شب و روز کے اعتبار سے، زندگی گزارنے کے لحاظ سے بتائیے کہ ہم مرتد ہو گئے ہیں کہ نہیں؟ کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، لیکن فتنے کے اس دور میں بتائیے کہ تہذیبی طور پر ہمارا رشتہ اسلام سے ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا ہے؟ ہمارا لباس اسلامی ہے؟ ہمارا چہرہ اسلامی ہے؟ یہاں پر ہم نے سودا کیا کہ نہیں کیا اسلام کے خلاف؟
بلکہ ہم مجھے کہنے دیجئے کہ 2 قدم آگے بڑھ کر کے ایسا اب نظریہ بنتا جا رہا ہے کہ اسلامی چہرے بنانے کو، اسلامی لباس پہننے کو، اسلامی طور و طریق اپنانے کو، شادی بیاہ کے موقع سے اسلامی رواج اپنانے کو ایک گناہ گھٹیا اور کمتر سمجھا جا رہا ہے۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، مفتیان کرام بھی تشریف فرما ہے، اگر کوئی سنت کو حقیر نگاہ سے دیکھتا ہے اس کا ایمان اسی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اگر سنت کو، شریعت کو، مثلا داڑھی ہے، ایک آدمی زندگی بھر داڑھی نہیں رکھا لیکن کبھی اس کی توہین نہیں کیا، وہ کافر نہیں ہے، لیکن داڑھی کا مذاق اڑا دیا یا اس کو ہلکا سمجھا، اس کو کمتر سمجھا، اس کو گھٹیا سمجھا، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایمان سے نکل گیا ہے۔ اس سے اللہ کے رسول کی ایک عظیم سنت کو جو شریعت میں واجب کے درجے میں ہے اور اس شریعت کے اس حکم کو اس نے ہلکا سمجھا، کمتر سمجھا، گھٹیا سمجھا، معاشرے میں اس کو بہت سے لوگ اس طرح کے جملے کہہ دیتے ہیں اور بول دیتے ہیں، اس سے ایمان نکل جاتا ہے۔ داڑھی تو بہت عظیم الشان ایک عبادت ہے اور ایک واجبی حکم ہے شریعت کا۔ مسواک کی سنت، کوئی مسواک کی سنت کو سنت سمجھتے ہوئے اس کو حقیر کہتے ہیں، اس کا ایمان اسی کو ختم ہو جاتا ہے۔ ان نزاکتوں کو، ان جملوں کی حیثیتوں کو ہم نے کبھی سمجھا؟ کبھی علماء کرام کی مجلسوں میں بیٹھ کے پوچھا کہ ایمان کیسے ٹوٹتا ہے اور ایمان کیسے رہتا ہے؟ حضرت حکیم الامت الشاہ مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ برکتہ فرماتے تھے، علماء کرام کو فرماتے تھے، ائمہ اعظام سے کہتے تھے کہ تم اپنی مجلسوں میں نواقض وضو تو بیان کرتے ہو کہ وضو کب ٹوٹتا ہے اور کب رہتا ہے، نواقض ایمان بھی بیان کرو کہ ایمان کب ٹوٹتا ہے اور کب رہتا ہے۔ ایمان بھی جاتا ہے، ایمان صرف کلمے کا انکار کرنے سے ایمان نہیں جاتا، صرف مورتی کے پوجا کر لینے سے ایمان نہیں جاتا، شریعت کے قانون پر ادنا شک پیدا کر دینے سے ایمان چلا جاتا ہے۔ آپ حج کرتے رہیے، نمازیں پڑھتے رہیے، ہم آپ کو نعوذ باللہ ایمان یہ نہیں کہہ رہے کہ ایمان نکل گیا اور ہم لوگ مرتد ہو گئے، استغفر اللہ اللہم احفظنا من، ڈرا رہے ہیں ان فتنوں سے کہ ہم معاشرے میں کہاں جی رہے ہیں، کیسے جی رہے ہیں، کہیں ایمان کا دھیرے دھیرے وہ میٹھا زہر لٹیروں کا پی تو نہیں رہے ہیں اور ایمان کا سودا تو نہیں کر رہے ہیں، اس پر توجہ ہے ہماری کہ نہیں؟ ہم اس کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ اس کی نزاکت کو سمجھیے، اگر یہ سودا ہو گیا بڑی خطرناک ہوگا، آنے والی نسلوں کے لیے تباہی کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا۔ مادر پیدر آزاد ہمارے بچے، یہ جو سلسلہ یہ جو مغرب کی طرف سے اور یورپ کی طرف سے ان فتنوں کو سمجھنا ہوگا کہ تہذیبی طور پر ہم جو ہے ارتداد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہمارا معاشرہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور چلنا پھرنا، لباس و پوشاک، اس حیثیت سے ہم جو ہے اسلام سے کم از کم نکل گئے ہیں، اس حیثیت سے ہم اسلامی تہذیب کو چھوڑ چکے ہیں، اور دھیرے دھیرے یہی چیز پھر دل میں بیٹھتی ہے، پھر اس کی محبت بیٹھے گی کفریہ تعلیم کی، اور پھر ایمان کی عظمت دھیرے دھیرے قلب سے نکل جائے گی۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ تو ان اسباب پر غور کرنا ہے کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فتنے ایک دم بارش کے قطروں کی طرح فتنے برسیں گے، چوکنا رہو، سمجھو آدمی صبح میں مومن ہوگا، شام میں کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ کوئی ایسی بات کی تائید کر دے گا، قرآن کی کسی آیت کا انکار کر دے گا، کسی حدیث کا انکار کر دے گا، اور اس کو پتہ ہی نہ ہوگا، ایمان نکل جائے گا۔ انگریزی کسی تہذیب کی حمایت کر دے گا۔ آج کسی کو کہیے شادی بیاہ کے موقع پر کہ بافے کہے کے لیے انتظام کر رہے ہو، بیٹھنے کا انتظام کرو، اچھا طریقہ ہے۔ بلکہ اگر کہہ دے گا دسترخوان سے، تو ہو سکتا ہے کہ جو اس کو مجلس سے نکال دیا جائے۔ اگر کہہ دے کہ دسترخوان بچھا کے کھلا دو، تو کہے گا یہ کہاں سے اٹھ کے چلا آیا۔ بتائیے یہ سنت کی توہین اور تحقیر کہیں نہ کہیں دل میں تو بیٹھی ہے۔ آخر ہم کیوں اس کا انتظام نہیں کرتے، کیوں اس کا اہتمام نہیں کرتے؟
दस्तरखान छूटा, कुर्सी टेबल का सिलसिला चला, अब वो भी छूट करके अब खड़े खड़े का सिलसिला चल रहा है। इसको हम फैशन समझ रहे हैं, इसको तरक्की समझ रहे हैं। यही है ईमान के ख़त्म होने का ये पहला, दूसरा, तीसरा जीना, और यही वो रास्ता है जहाँ तक आदमी पहुँच करके फिर आखिर में ईमान का सौदा करेगा। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन। लिहाजा इन फितनों को समझना है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक वक्त आवेगा कि अभी तो दो तबके हैं ना, मुस्लिम और काफिर, एक तीसरा तबका पैदा होगा फितनों की बारिश में। वो दीनदार भी होगा, नमाज रोजे वाला भी होगा, और ईमान उसके हलक के नीचे से नहीं उतरा होगा। हुज्जून व युसल्लून व यसूमून रवायतों के अल्फाज हैं। फिर फरमाया कि वो हज भी करेगा, रोजा भी रखेगा, नमाज भी पढ़ रहा होगा। हुजूर ने फरमाया लैसा फीहिम मोमिन, एक भी मोमिन नहीं होगा। बताइए, ताज्जुब में पड़ जाएंगे कि हज भी कर रहा हो, रोजा भी रख रहा हो, नमाज भी पढ़ रहा हो, ये काफिर कैसे हो गया? काफिर हुआ, इसको इस्लाम के किसी कानून पर एतराज हो गया, इसको निकाह के कानून पर एतराज पैदा हो गया। ये डॉक्टर साहब थे, इंजीनियर साहब थे, उलमा की सोबत इख्तियार नहीं की, मुताला करके इन्होंने दीन को समझा है। अब कहाँ जा करके ये आदमी बहकेगा, कहाँ गुमराह होगा, कहाँ ईमान का सौदा करेगा। फितने ऐसे बरसेंगे, हुजूर ने फरमाया कि फिल जुमुअति बिनबलिन, अगर तीर चला दिया जाए जुमा की मस्जिद में, जुमा की नमाज में, जहां जुमा में लोग भरे पड़े हैं मस्जिदों में, युसल्ली फिल जुमुअति, जुमा की नमाज हो रही है, हजारों की तादाद में लोग बैठे हैं, और तीर चला दिया जाए तो हुजूर ने फरमाया मा असाबत इल्ला काफिरा, वो तीर जिसको भी लगेगा काफिर होगा। यानी जितना बैठा है सब काफिर। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन। हम अपने को मुसलमान समझ रहे हैं और इतनी गफलत में पड़े हुए हैं। क्यों कहा हुजूर ने? ठीक है, तो रोजा, नमाज और दाढ़ी टोपी कर रहा है, लेकिन फितने में ऐसा पड़ गया होगा कि कुरान के किसी हुक्म का, अल्लाह के रसूल के किसी हुक्म का इनकार कर रहा होगा, मगरिबी तहजीब को बड़ी प्यार से देख रहा होगा, सुन्नत को बड़ी हकीर समझ रहा होगा, इल्म दीन को, उलमाए दीन की तौहीन कर रहा होगा। और उन्होंने लिखा है कि इल्म दीन की तौहीन करना कुफ्र है, उलमाए दीन को हकीर समझना कुफ्र है। किसी आलिम दीन को इस वजह से हकीर समझना कि दीन का तालिब इल्म है, ये कुरान हाफिज है, बड़ी हकीर अंदाज में अगर किसी ने देखा, और किसी हाफिज को, किसी आलिम को, दीन के जानकार को, आलिम दीन को इल्म दीन की वजह से अगर कोई हकीर समझता है, तो उलमा फरमाते हैं, मुफ्तियान कराम, वो कुफ्र में चला गया। क्यों? उसने उस आलिम की तहकीर नहीं की, उसने इल्म दीन की तौहीन की, और इल्म दीन नाम किसका है? कुरान और हदीस का। तो कहाँ चला गया? तो इस तरह के हालात पैदा हो गए। अब हम उसी दौर से हम और आप हजरात गुजर रहे हैं। हमारे नस्लों के लिए और बहुत बड़ा चैलेंज है, इसलिए हमें इसके बारे में गौर व फिक्र करना होगा, और इन असबाब पर गौर करना होगा कि ये फितने कैसे दाखिल हो रहे हैं। बातिल की पूरी साजिश है। सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही है कि हमारे नस्लों के बारे में वो इस तरह के प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे इनको दीन से फेर दिया जाए। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा कि हज़रत, हिंदुस्तान में तो बड़े बड़े मसाइल हैं, बाबरी मस्जिद का मसला है, उस ज़माने में तो हल हो गया जो भी हुआ, कि बाबरी मस्जिद का मसला है, मुसलमानों की तालीम का मसला है, गुर्बत का मसला है, इफलास का मसला है, ये मामला है, वो मामला है। हज़रत ने फरमाया कि ये सब मसाइल वक्ती हैं, इसकी कोई ख़ास हैसियत नहीं। ये सब मामलात, ये सब मसाइल वक्ती हैं, चंद दिनों के लिए हैं, इस पर कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मसला अपने नस्लों के ईमान और इस्लाम का है। ये हज़रत ने फरमाया, ये फ़क्र व फाका, ये तंगी, ये गुर्बत अगर हमारी नस्लों में हमारी ज़ात में ईमान पनप जाए और रासिख हो जाए, तो गुर्बत और इफलास को तो हम ठोकरें मारते हैं, और ये सीने से लगा लें, मालो दौलत को ठोकरें मार दें, सब कबूल कर लें, फिर फ़क्र इफलास में, गुर्बत में, तंगी में, तमाम मसाइब को झेलने में भी लुत्फ़ और मज़ा है। अगर नेमत ईमान की सही कदर हमें मुयस्सर आ गई, तो फिर इन मुसीबतों को झेलने में भी अल्लाह ताला लुत्फ़ अता फरमाता है। ये कोई मसाइल नहीं है, ये सब छोटे छोटे मसाइल हैं। मसला दीन और इस्लाम, ईमान के बरकरार रखने का है, जो आज पूरी इस्लाम दुश्मन ताकतें इसके पीछे लगी हुई।
طرح طرح کا نظریہ پھیلایا جا رہا ہے، آزادی کا نظریہ، عریانیت و فحاشی کا نظریہ۔ آج ہمارے بچے انٹرنیٹ اور موبائل کے ذریعے کہاں تک پہنچ رہے ہیں؟ گندی فلموں تک پہنچ چکے، اور عریانی اور فحاشی فلموں تک پہنچ چکے، اور دھیرے دھیرے کفر کی قباحت، کفر کی مذمت، کفر کی برائی ان کے سینے سے نکلتی جائے گی، اور پھر معاملہ بہت سنگین ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں پر توجہ دینا ہے۔ ہمارے بچوں کا اختلاط غیروں سے بہت زیادہ انلیمیٹڈ ہو رہا ہے، حدود کو پار کر کے۔ تعلقات رکھنا برا نہیں ہے، غیروں سے تعلقات رکھیے، مقصد کیا ہو؟ اسلام کا حسن پہنچانا، اسلام کی خوبصورتی پہنچانا، اسلام کی تبلیغ پہنچانا۔ اس نیت سے ہم غیروں سے تعلقات قائم کریں تو عبادت ہے۔ یہ تو اللہ کے رسول نے اپنے اخلاق کریمانہ سے لوگوں کے دل جیتے ہیں۔ یہودیوں کی دعوت کی ہے، مشرکوں کی دعوت کی ہے، نصارہ کی دعوت کی ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیا ہے، لیکن مقصد اسلام کی تعلیم کو پہنچانا، اسلامی دعوت کو پہنچانا۔ لیکن ہمارا اور آپ کا جو تعلق آج ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کا جو تعلق ہو رہا ہے، وہ ایسا ہو رہا ہے، وہ قلبی اور دلی لگاؤ پیدا ہو جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں کفر کی قباحت اور برائی دل سے نکل رہی ہے۔ آج ہمارے بچے نوجوان ان کے تہواروں میں شریک ہو جا رہے ہیں، دیوالی میں شریک ہو جا رہے ہیں، ہولی میں جا کے مٹھائیاں ان کے گھروں پہ کھا رہے ہیں، ان کے گھروں پہ دعوتیں قبول کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہیں گے یہ تو توڑ کی بات کر رہے ہیں، نہیں، میں نے پہلے کہہ دیا کہ اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے، اس کا بچہ بیمار پڑ جائے، فوراً آپ اس کو ہاسپٹل لے کے پہلے آپ دوڑیے۔ اس طرح سے اپنے اسلام کی اخلاق کریمانہ کو اس کے سامنے پیش کیجیے۔ وہ قرض کے لیے آپ کے پاس آیا ہے، 10,000 روپیہ ہمیں چاہیے، آپ اس کو 15,000 روپے دیجیے۔ آپ اس کو دعوتیں اس کی کیجیے، اس کے دعوتوں میں آپ شریک ہوئیے۔ اگر اس کی دعوت مذہبی دعوت نہیں ہے، کوئی ہولی دیوالی تہوار کی دعوت نہیں ہے، کوئی اس کا مذہبی پروگرام کی دعوت نہیں ہے، اس کی خوشی کی دعوت ہے، مکان بنایا ہے دعوت دے رہا ہے، جائیے۔ بچہ پیدا ہوا خوشی میں دعوت دے رہا ہے، جائیے۔ ہاں، اپنے مذہبی پروگرام میں دعوت دے رہا ہے، مت جائیے، معذرت کر لیجیے، اور اس میں کوئی جھجک محسوس نہ کیجیے۔ لیکن چونکہ اس کے موقع پر ہم کام نہیں آتے، اس کے فقر و فاقہ اور تنگی پر ہم نے کام نہیں دیا اس کو، اس کے بیماری پر ہم نے ساتھ نہیں دیا اس کو، تو اب جو ہے ان راستوں سے اس کا دل خوش کرتے ہیں، اور یہ وہ راستہ ہے اس میں پھر وہ آگے حدود کو تجاوز کر کے پھر ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ رکشا بندھن کے تہوار میں کتنے مسلمان بچے اور بچیاں نے راکھی باندھی اور خوب مارکیٹ میں گھومے ہیں، مسلمان ہیں، محلے کا بچہ، ہمارے اور آپ کی نگاہوں میں جانا پہچانا، اور راکھی باندھ کے گھوم رہا ہے۔ مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ انسانیت کے پیش نظر جتنا حسن اخلاق کر دو، بحیثیت انسان کے اس کی مدد کر دو، اس کا تعاون کر دو، اس کے کام آ جاؤ، وہ غریب ہے، پریشان ہے، اس کی مدد کر دو، لیکن مذہبی معاملے میں ایک دم معاملہ فرق کا رہے، ذرہ برابر بھی اس میں جو ہے مداہنت اور نرمی اختیار نہ کی جائے۔ یہ خطرناک چیز ہے، کہ اس سے ایمان سلب ہو جاتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں ایسی اب دھیرے دھیرے نفرت کم ہوتی جا رہی ہے۔ مخلوط تعلیم کا نظام چل رہا ہے، اسکولوں میں ہم اپنے بچیوں کو بھیج رہے ہیں، ایک جگہ بیٹھنے اٹھنے کی تعلیم کا رواج ہے، لڑکے بھی لڑکیاں بھی سب ایک جگہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، عین غیر سب پڑھ رہے ہیں، تعلقات قائم ہو جا رہے ہیں۔ چونکہ ادھر سے ایک فتنہ بھی چلایا گیا کہ پردہ بہت جو ہے وہ ترقی میں رکاوٹ کا ذریعہ بن رہا ہے، پردے کو ہٹاؤ۔ اس کو معلوم ہے دشمنان اسلام کو کہ اسلام میں پردے کی بڑی اہمیت ہے، ہٹاؤ پردہ کو۔ جب تک کہ پردے کو نہیں ہٹاؤ گے ان کی بچیاں باہر نہیں آئیں گی، اور جب ان کی بچیاں باہر نہیں آئیں گے تو پھر سودا کیسا ہوگا؟ آج ہم بڑی فخر سے کنوینٹوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اپنی بچیوں کو جا کے ایڈمیشن کرا کے چلے آتے ہیں۔ حاجی صاحب بچے کو بھیج دیا، علی گڑھ میں پڑھ رہی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ تعلیم بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، لیکن ایک مسلمان کے نزدیک اس سے پہلے ایمان اور عفت آبرو ضروری ہے۔ اگر اس کی ضمانت ملتی ہے تو پھر تعلیم جہاں تک لے جائیے آپ لے جا سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن جہاں عزت آبرو کا سودا ہو رہا ہو اور اس سے بڑھ کر ایمان کا سودا ہو رہا ہو، پھر تعلیم کو چھوڑ دیجیے، کوئی ضرورت نہیں ایسی تعلیم کی۔ اپنا تعلیمی نظام قائم کیجیے، اپنے بچوں کے لیے اور بچوں کے لیے مکاتب کا اور اسلامک اسکول کا انتظام کیجیے۔ ترقی سے رکنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مزید ترقیات سے مالا مال کرے گا۔ نظریوں کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے طے کر لیا ہے کہ جب تک مغرب کے شانہ بشانہ ہم نہیں چلیں گے، جب تک یورپ اور امریکہ کی تقلید نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ نظریہ کفریہ نظریہ ہے، اس کو بدلیے۔ کامیابی اسلام میں ہے، عزت اسلام میں ہے۔ آج جو
तबाही और बर्बादी आई है, वो इसी वजह से कि हम धीरे धीरे कुफ्र की तरफ और कुफ्री अमाल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अगर अभी के हालात का अगर हम कुछ अशार में उसकी अक्कासी करें तो अल्लामा इकबाल का वो शेर बिल्कुल फिट आता है कि शोर है कि हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, शोर है कि हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद। हम ये कहते हैं कि थे भी कभी मुस्लिम मौजूद, वस में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुलूद। ये मुसलमान है, हम मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए हो। हमारा किरदार, हमारे अखलाक, हमारा तौर तरीक सब गैरों से मिलता जुलता, चलत फिरत सब मिलना जुलना, मामलात सूदी मामलात हम कर रहे हैं। जैसे अभी एक साहब ने सूद पर बेचारे ने अच्छी बात कही, सही बात है, बहुत बड़ी बुराई हमारे माशरे में फैल गई। नशा का मामला, सूद रिश्वत का मामला, सबको बेदरीग कबूल करते जा रहे हैं। दिल में बात बैठ गई है कि जब तक लोग बोल देते हैं कि जब जैसा तब तैसा, अब यही चल ही रहा है, यही चलना है। एक मुसलमान की ज़बान नहीं होनी चाहिए, एक ईमान वाले का ये जुमला नहीं, हम मर जाएंगे हराम का एक लुक़मा नहीं खाएंगे, ये ईमान वाले का जुमला है। हमें तरक्की मिले ना मिले, हम ईमान पर मरेंगे, इसके लिए हम जितनी जद्दोजहद कर ले कम है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, इन असबाब पर गौर करने की तौफीक अता फरमाए, फिर इसका सद्दबाब करें। कहाँ कहाँ से जो बुराई आई है तो उससे पहले बचें। जैसे हमने बताया कि इख्तिलात से, मखलूत तालीम से, और बच्चों और लड़के लड़कियों के मखलूत तालीम से भी फितना आ रहा है हमारे घरों में, बेदीनी का। बच्चियाँ घर से निकल जा रही हैं, गैरों के साथ ताल्लुकात कायम कर रही हैं, ईमान का सौदा हो जा रहा है और हम लापरवाह बैठे हैं, गफलत का शिकार है। इन चीज़ों पर गौर कीजिए। बच्चियों के लिए उस तरह के तालीम का नज़्म हो, पर्दे का एहतमाम हो, पर्दे पर बयानात हो, मस्तूरात में बयानात हो, मासूम बच्चों को मकातिब से जोड़े, मकतब का निज़ाम मुस्तहकम बनाए, मकतब का निज़ाम अच्छा बनाए। सिर्फ कुरान पढ़ा दिया और तर्जमा और कुछ उर्दू की किताबें पढ़ा दी, इससे नहीं। अकायद की किताब पढ़ाई जाए, मसाइल की किताब पढ़ाई जाए, अल्लाह के रसूल की सीरतें पढ़ाई जाएँ, सहाबा की सीरतें पढ़ाई जाएँ, इस्लामी तारीख पढ़ाई जाए, तब है मकतब। उसको कहा गया है मकतब। लोग से पूछते हैं बच्चा आपका पढ़ा हुआ? हाँ, तीन कुरान ख़त्म किए हुए, तीन कुरान ख़त्म किए हुए हैं, और भी इस्लामी तालीमात कुछ लिया, फिर कुरान से पढ़ लिया, तीन ख़त्म की रोज़ भी पढ़ने का कुछ मामूल है, कुरान की अजमत मोहब्बत सीने में डाला। ये सब वो अक़दाम है जो आपके बच्चे फिर आइंदा गुमराही से बचेंगे, इर्तिदाद से बचेंगे। इसके लिए गौर फिक्र कीजिए और एक इसके लिए जिद्दोजहद कीजिए और इस्लाह मुआशरा कमेटी तश्कील दीजिए, मकातिब का निज़ाम उम्दा से उम्दा बनाइए और नौजवान उलमा से जुड़ें, अहले हक़ आलिमों से जुड़ें, उनसे राब्ता रखें। जब किसी का ताल्लुक़ किसी अच्छे आलिम से होगा तो इंशाअल्लाह कभी गुमराह नहीं होगा, कभी वो फितने का शिकार नहीं होगा, बशर्ते कि वो आलिम दीन हक़ हो और उसका इल्म हक़ हो, उसका अमल हक़ हो। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।